ہمارے ہاں عموماً غربت کو ایک بہت بڑی آفت اور باعث ذلت سمجھا جاتا ہے. لوگ اس میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً اگر اس کے فضائل پر غور کیا جائے، دنیاوی اور اخروی اس کے فوائد دیکھے جائیں، تو غربت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مالک جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اختیاری طور پر فقر کو اور مسکینی کو اختیار کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینی کی حیات عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں وصال عطا فرما، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور مجھے مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرما. غریبوں کی دلجوئی کیسی ہے جی. اور جنت اس کا کون مسلمان طلبگار نہیں ہوگا، تو خوش ہو جائے غریب. کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت فرماتے ہیں، اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کو ملاحظہ کیا. اب جنت غیب ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہتے ہوئے غیب پر مطلع ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کو ملاحظہ کیا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو جنت میں اکثریت میں نے فقراء کی دیکھی. جنت جس طرح اغنیاء مالداروں کے مقابلے میں مسلمان فقیر جو ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے، اسی طرح جنت میں جو مسلمانوں کی تعداد ہوگی ان میں اکثریت غریبوں کی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غرباء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام کی اطاعت اور اتباع زیادہ کرتے ہیں. یعنی انبیاء کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. صحابہ کرام میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو بظاہر غربت کا شکار تھی، لیکن ان سے بڑا امیر کون ہوگا. لیکن غربت جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے تو مال کا مطالبہ ہے کہ فلاں شخص کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، بڑا وہ ڈھارس بنانے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے قلیل عمل کو بھی قبول فرما لے گا.